اقترب للناس حسابهم صدق اللہ العظیم۔ 17ویں پارے کی ابتدا سورۃ الانبیاء سے ہوتی ہے، اور اس سورہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں تقریباً 17 انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا، اس لیے اس سورہ کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ سورۃ الانبیاء کی ابتدا میں دنیا کی زندگی کے زوال کی اور قیامت کے دن کے ابتدا کی منظر کشی کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کا واقعہ ہونا اور حساب کتاب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان جو ہے وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، انہیں وہ بے خبر ہے، نہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں اور نہ ہی ایسے اعمال کرتے ہیں جو وہاں آخرت کے اندر کام آئیں گے۔ ان کے سامنے جب بھی کوئی نئی آیت آتی ہے تو اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ آپس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ شخص جو رسالت کا دعوے دار ہے یہ رسول نہیں ہے، بلکہ تمہارے جیسا یہ ایک انسان ہے، اور یہ دوسرے انبیاء جیسے مادی معجزات کے پیش کرنے سے عاجز ہے۔ تو قرآن نے جواب دیا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام پہلے آئے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے، کھاتے پیتے تھے اور دوسرے انسانی تقاضے بھی پورے کرتے تھے۔ کوئی ایسا نبی نہیں آیا جو بشری تقاضوں سے پاک ہو۔ جہاں تک معجزات کا تعلق ہے تو قرآن سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ قرآن نے ان کو چیلنج بھی کیا کہ اس جیسے مضامین کا کوئی نسخہ تم بھی پیش کرو، قرآن جیسی کوئی ایک کتاب بنا کے دکھاؤ، کوئی 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ، کوئی ایک صورت بنا کے دکھاؤ، لیکن وہ لوگ قرآن کے مقابلے سے عاجز رہے۔ ایک مشہور تابعی ہیں اور عرب کے سردار ہیں احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 10 ہے۔ تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی تو وہ ایک دم چونک پڑے اور کہا کہ ذرا قرآن مجید تو لاؤ، میں اس میں اپنا تذکرہ تلاش کرتا ہوں کہ دیکھوں کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن لوگوں سے میری مشابہت ہے۔ تو وہ قرآن کے اوراق الٹتے رہے اور مختلف لوگوں کے احوال قرآن کے اندر پڑھتے رہے۔ پہلے انہوں نے وہ آیات پڑھی جن کے اندر ان سعادت مند اور نیک لوگوں کا ذکر ہے جن میں سے کسی نے جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی، کسی نے سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، کوئی رات بھر بستر سے جدا رہتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، کوئی برائی کے قریب بھی نہیں جاتا، نیکیاں کرتا ہے۔ تو نیک لوگوں کے اعمال پڑھے۔ پھر وہ آیات پڑھی جن میں مشرکوں اور کافروں کا ذکر ہے، منافقوں اور فاسقوں کا ذکر ہے، اللہ کے نافرمانوں کا ذکر ہے۔ دونوں قسم کی آیات پڑھنے کے بعد وہ کہہ اٹھے کہ اے اللہ میں تو ان دونوں گروہوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھی جس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن سے گناہ بھی ہوتے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ پڑھ کر وہ پکار اٹھے کہ ہاں یہ میرا ذکر ہے، یہ میرا تذکرہ ہے۔ یوں بلا کر انہوں نے قرآن میں اپنا تذکرہ تلاش کر ہی لیا۔ تو قرآن کریم قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ کائنات کی اس کھلی ہوئی کتاب میں رب العالمین نے وحدانیت کے بے شمار دلائل انسان کے لیے رکھے ہیں تاکہ انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے۔ مشرکین جو کہ اللہ کو چھوڑ کر جمادات کے سامنے جھکتے تھے انہیں ڈانٹ دی گئی ہے اور ان سے اس پر دلیل کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ واقعی یہ بت عبادت کے مستحق ہیں یا نہیں۔ اور 6 قسم کے دلائل اللہ کی وحدانیت پر ان آیات مبارکہ کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلی دلیل یہ دی ہے کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے ہیں اور ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ پہلے آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ تو آسمان کو فرشتوں کا مسکن بنایا اور زمین کو انسانوں کے لیے رہنے کی جگہ بنایا۔ تو قرآن نے جو آسمان اور زمین کے جڑے ہوئے ہونے کا نظریہ پیش کیا ہے تو اسے عرب نہیں جانتے تھے اور نہیں اس وقت کی، آج کل کے زمانے میں تقریباً 200 سال پہلے
جو ارضیات اور فلکیات کے ماہرین ہیں، سائنسدان ہیں، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا اور اس کو تسلیم کیا ہے کہ سارے سیارے پہلے اکٹھے تھے، سورج، ستارے، چاند، ستارے، زمین، چاند، یہ سب ملے ہوئے تھے، پھر یہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ تو قرآن کریم 1400 سال پہلے یہ حقیقت بیان کر رہا تھا۔ یہ قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ تو یہ ایک بہت بڑا عظیم انکشاف ہے کہ ایک نبی امی، جو وہ نبی جو ان پڑھ ہے، اس کی زبان سے اللہ جل شانہ ایسے علوم ظاہر فرما رہے ہیں جس کو لوگ نہیں جانتے۔ تو تمام زندہ چیزوں کے وجود میں پانی کو بنیادی عنصر کی حیثیت حاصل ہے۔ پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے، خواہ وہ حیوان ہو یا درخت ہو یا پودے ہو، سب پانی کے محتاج ہیں۔ آپ چاند کو دیکھیں کہ چاند جو ہے وہ بظاہر تو ہماری زمین کی طرح ہے، لیکن چاند پر زندگی ناممکن ہے کیونکہ اب چاند پر پانی نہیں ہے۔ اگر چاند پر پانی ہوتا تو چاند پر بھی اللہ کی مخلوقات رہتی، لیکن چاند پر پانی نہیں ہے تو اس لیے وہاں زندگی ممکن نہیں ہے۔ تیسری دلیل ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے۔ اگر یہ پہاڑ زمین میں نہ ہوتے تو زمین مسلسل زلزلوں کا شکار رہتی، ہر وقت زلزلے آتے رہتے، لیکن پہاڑوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین کا توازن کو برقرار رکھا ہے۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے ہیں تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ تو اب ہموار میدانوں کو چھوڑیں، پہاڑی جو سلسلے ہیں، ان پہاڑی سلسلوں کے اندر بھی ایسے ایسے راستے ہیں کہ لوگوں کے لیے سفر کرنے اس میں آسان ہو جاتے ہیں۔ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک لوگ پہاڑوں کے اندر سے سفر کرتے ہیں۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے، اور اس چھت میں لاکھوں ستارے، سورج اور چاند جو اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہے ہیں، اور نہ ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے، آپس میں وہ خلط ملط نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ایک ستارہ بھی اپنے مدار سے ہٹ جائے تو اس سارے دنیا کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جائے۔ تو وہ کون ہے جو اس سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے اور کسی کو بھی ایک مخصوص رفتار اور راستے سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ اپنے مخصوص رفتار سے ہمیشہ سے چل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ جل شانہ کا ایک بڑا مضبوط نظام ہے۔ چھٹی دلیل اللہ تعالیٰ نے تکوینی دلائل میں سے یہ دی ہے کہ رات اور دن، سورج چاند کو اللہ نے بنایا ہے، اور یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں، جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایک کے بعد دوسرے یہ آتے جاتے ہیں اور انہیں کوئی مشکل نہیں آتی اور کبھی رکتے نہیں ہیں۔ چاند بھی اسی طرح گھوم رہا ہے، زمین بھی گھوم رہی ہے، سورج ہے، سارے سیارے گھوم رہے ہیں۔ تو رات اور دن، سورج اور چاند اور ستارے اور افلاک کی حرکت کا نظریہ قرآن نے اس وقت پیش کیا کہ جب اس حوالے سے بڑے بڑے باخبر انسان جو باعلم انسان تھے وہ بھی بے خبر تھے، انجان تھے۔ توحید، نبوت اور معاد، حساب، جزا پر دلائل دینے کے بعد 17 انبیاء علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ان کے قصے ذکر کیے ہیں، جن میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، لوط، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ ان تمام انبیاء کی دعوت ایک تھی، اور وہ یہ کہ جو نیک کام کرے گا اور ایمان اس کے دل کے اندر ہوگا تو اس کی کوشش کبھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ ان 17 انبیاء میں 6 انبیاء کے قصے تھوڑے تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے دعوت توحید اور تردید شرک کی وجہ سے دہتی ہوئی آگ میں ان کو ڈالا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، جنہیں ایک بدترین قوم کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا، ایک بدترین قوم کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور وہ دعوت دیتے رہے، ان کو برائیوں سے روکتے رہے، لیکن جب وہ قوم نہ مانی تو اللہ کا عذاب اس قوم کے اوپر نازل ہوا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کو بہت زیادہ لمبی عمر دی گئی، اور ان کی طویل عمر اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبر اور تحمل کرنے کی وجہ سے
ان کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، جو دونوں نبی بھی تھے اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا کی تھی، اور انہیں روحانی اور مادی دونوں طرح کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہیں مختلف قسم کے مصائب کے ذریعے آزمایا گیا، بہت ساری بیماریاں اور مصیبتیں ان کے اوپر آئیں۔ انہوں نے ایسے صبر کا مظاہرہ فرمایا کہ ان کا صبر جو ہے وہ ضرب المثل بن گیا۔ ان مصائب اور آلام میں وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ ان کی توجہ نے رحمت باری تعالیٰ کو متوجہ کر لیا، ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام مصائب کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائی۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا، اور اس کے پیٹ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، ان کی پکار اللہ تعالیٰ نے سنی اور انہیں غم سے نجات مل گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والوں کو غم سے نجات مل ہی جاتی ہے۔ جو اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، مسلسل اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا ذکر سورہ کہف کے اندر بھی آ چکا ہے۔ یہاں یاجوج ماجوج کا دوبارہ سورہ انبیاء کے اندر ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ مشرکین اور ان کے بت قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے اور کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ انبیاء کے قصے بیان کرنے کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا دونوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارے پروردگار تو بڑا مہربان ہے۔ تو اسی کے بعد غزوہ بدر ہوئی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر عذاب نازل فرمایا اور ان کو بڑی زبردست شکست ہوئی۔ سورہ انبیاء کے بعد سورۃ الحج آتی ہے۔ سورۃ الحج مدنی سورت ہے، اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ کیونکہ اس سورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے لوگوں پر حج کی فرضیت کا اعلان کروایا گیا ہے، اس لیے سورہ کا نام سورۃ الحج ہے۔ اس سورت کی ابتدا جو ہے وہ قیامت کے دن کے بیان سے ہوتی ہے اور قیامت کی ہولناکیوں سے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو کہ بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بڑا حادثہ ہے۔ تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے۔ حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اسے دیکھ کر لوگوں کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ تو قیامت کے دن کی سختیوں کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد بعد الموت کے قیامت کے دن تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس پر جو ہے وہ 2 استدلال کیے گئے۔ پہلا استدلال انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ 7 مراحل سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کو بلا واسطہ مٹی سے پیدا کیا گیا، اور پھر ان کی جو اولاد ہے وہ بالواسطہ جو ہے وہ اس کا مٹی سے تعلق ہے۔ ہر انسان منی اور نطفے سے پیدا ہوتا ہے، اور منی خون سے اور خون غذا سے اور غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے، اور مٹی اور نطفہ کے درمیان زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ خون کا لوتھڑا ہے۔ انسان خون کا لوتھڑا بنتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کے بعد پھر بوٹی بنتی ہے جس کی بناوٹ کا کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی ہوتی ہے۔ کبھی انسان کے اندر جو ہے وہ وجود میں نقص رہ جاتا ہے۔ اور 5واں مرحلہ وہ بچہ پیدا ہونے کا ہے۔ جب انسان جو ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ انتہائی کمزور ہوتا ہے، اس کے اعضاء کمزور ہوتے ہیں، وہ کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ 6 مرحلے میں انسان جوان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قوت اور عقل عطا کرتے ہیں، توانائی عطا کرتے ہیں۔ 7ویں مرحلے میں یا تو وہ جوانی میں انتقال کر جاتا ہے، یا پھر اتنا زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس پر بچپنے کا گمان ہونے لگتا ہے، دوبارہ بچوں جیسی حرکات وہ شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ انسان جو خود ان مراحل سے گزرتا ہے
تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تو یہ سارے مرحلے کس نے عطا کیے ہیں؟ ابتدا سے پیدا کس نے کیا ہے؟ تو جو اللہ ابتدا سے پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ قیامت کے دن دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر 6 قسم کی ملتوں اور مذاہب کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہودیوں کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور اصحاب تورات کہلاتے ہیں، تورات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد عیسائیوں کا ذکر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی امتی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور اصحاب انجیل ہے، انجیل کو مانتے ہیں۔ چوتھا مذہب جو ہے وہ صافی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ فرقہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ پانچواں فرقہ مجوسیوں کا ہے، یہ کسی آسمانی مذہب کے پیروکار نہیں تھے، سورج، چاند اور آگ کی عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد چھٹا فرقہ جو ہے وہ مشرکوں کا ہے، بتوں کی پوجا کرنا۔ ان میں سے 5 فرقے تو شیطان کے ہیں اور صرف پہلا فرقہ جو ہے رحمان کا ہے۔ ان فرقوں کے درمیان یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس کے بعد ایک پہاڑ ہے مکہ مکرمہ کے اندر جس کو جبل ابی قبیس کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ اعلان آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہر جگہ پھیلا دیا۔ ہر جگہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچی اور ہر کسی نے اسے سنا۔ اور حج اور شاعر حج کی مناسبت سے یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ نے محارم کی تعظیم اور ایمان کی علامات میں سے جیسے نیکیوں کے کرنے میں اجر عظیم ہے، اسی طرح اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں اور اعمال سے بچنے میں بھی ثواب ہے۔ جیسے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اجر ہے، اسی طرح حرام چیزوں سے بچنے میں بھی ثواب ہے۔ حقیقی ایمان والوں کی 4 علامات اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا خوف، کہ مومنوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، مصیبت پر وہ صبر کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نیک مصرف میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ مناسک حج ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ کفار مسلمانوں کو اللہ کے دین سے اور مکہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے، اور ابتدا میں اگرچہ صبر اور عفو درگزر کی تلقین کی جاتی رہی، لیکن جب مدینہ میں مسلمانوں کے قدم جم گئے اور ان کی طرف سے تحمل اور برداشت کے رویے کے باوجود مشرکوں کی شرارتوں اور زیادتیوں کا سلسلہ مسلسل جاری رہا، تو اب اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر آیت نمبر 39 میں قتال کی اور جہاد کی اجازت دی۔ بہت سارے صحابہ کرام اور تابعین فرماتے ہیں کہ تقریباً 70 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کو روکے رکھنے کی تلقین کی کہ ابھی نہیں، ابھی لڑائی نہیں کرنی ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ 70 آیات کے بعد یہ پہلی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قتال کی اور کفار کے ساتھ لڑنے کی اجازت دی، اور ساتھ ہی جہاد کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اور جہاد کی حکمت یہ ہے کہ اللہ جہاد کی اجازت نہ دیتا تو پھر دشمن خود سر ہو جاتے، سر پہ چڑھ جاتے اور اہل کفر مومنوں پر چھا جاتے، جس کی وجہ سے عبادت خانے ویران ہو جاتے۔ لیکن جب انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے کا ڈر ہوگا تو وہ اس اقدام سے پہلے 100 بار سوچیں گے کہ ہمیں تو جواب ملے گا، اس لیے ہمیں پہلے سوچنا چاہیے۔ افسوس ہے کہ آج کفار کو مسلمانوں کی طرف سے نہ اقدام کا ڈر ہے، نہ دفاع کا خطرہ ہے، اس لیے وہ جنگلی درندوں کی طرح اسلامی ممالک کے اوپر جو ہے وہ دندراتے پھرتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اگر ان کفار کو خوف ہوتا کہ مسلمانوں کی طرف سے بھی ہمیں جواب ملے گا تو پھر ایسا کبھی نہ ہوتا۔ دوسرے انبیاء کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی دعوت کا پہنچا دینا ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ قدرت الہیہ کے دلائل بیان کرنے اور کفار کے معبودان باطلہ کی تردید کے بعد آخر میں دوبارہ جو ہے وہ سورہ حج میں تشریعی احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور اہل ایمان کو جہاد فی سبیل اللہ اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، اور انہی احکام کے بیان پر سورہ حج کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو ان احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے والا